کی کاریاں ہوں، میں سیدہ کے چہرے کی کاریاں، میں شہزادی والا قرآن پڑھتی ہوں۔ مالک حسین عزت سلمان نے کہا اچھا فضا، پھر میرا بھی جی چاہتا ہے جیسے یہاں رہتے ہیں ویسے جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ فضا مسکرا کے کہتی تو نے ابھی جانا ہے، میں رہتی ہوں۔ یہ جو قریب بیٹھے ہیں یہ بولتے رہنا، تو ابھی سوچ رہا ہے جنت میں جانے کا؟ سلمان میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ سلمان نے کہا اچھا آج جا کے امیر المومنین سے میں بھی کہہ دوں گا کہ یا علی، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں فضا سے پہلے پہنچوں۔ مسکرا کے دیا ایسا تو سلمان کبھی نہیں ہوگا، میں جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ کہتے ٹھیک ہے امیر المومنین سے کہہ دیتا ہوں کہ یا علی مجھے فضا سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ اتنا کہنا مسکرا کے دی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شہنشاہ کو میرا سلام کہیے گا اور کہہ دیجئے گا فضا کہتی تھی آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گے۔ اب چہرے پہ حیرانگی نہیں آنی چاہیے، جو راہ عشق کے مسافر ہے کہہ دیجئے گا آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بدن تڑپنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا فضا جب تک مجھ سے مفاخرہ کر رہی تھی میں برداشت کر رہا تھا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ علی کے لیے یہ جملہ کہہ دیا؟ ابھی جاتا رسول کے پاس کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے لاڈ پیار نے فضا کا مزاج ایسا بدل دیا ہے، تو بیٹی کہتا تھا آج کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ جا کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے درود و سلام پڑھنا اور کہنا کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا مسجد بھی آیا، مدینے کی مسجد کے ممبر پہ حسین کا نانے بیٹھے تھے۔ سلمان کو دیکھ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہیں فضا سے بحث کر کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے الجھ کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے بحث تو نہیں ہو گئی؟ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے کہتی تھی تم سے پہلے جاؤں گی، پھر کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، اب کہتی ہے آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ رسول نے یہ کہا سلمان کا پکڑا، دہلیز سیدہ پہ آئے، دہلیز سیدہ پہ آ کے رسول کا رکنا تھا، اندر آ کے فضا بیٹھ گئی، دروازے پہ سلمان کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا فضا کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے، میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے۔ فرمایا فضا ایسی کون سی وہی ہے جو تیرے پاس آئی ہے؟ فرمایا کل کے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا میدان ہوگا، امتیں کھڑی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، خدا کہے گا ہر امت کے نبی کو بلاؤ تو اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کے جائے۔ امتیں جنت میں جانے کے لیے ترس رہی ہوگی، نبیوں کا انتظار کیا جائے گا، نبی آ کے رک جائیں گے کہ جب تک سید الانبیاء نہیں آئے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کہیں گے جب تک میری بیٹی زہرا نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور آپ نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا کہ میری بیٹی زہرا ایک نور کے ناقہ پہ سوار ہو کے آئے گی۔ آپ نے سلمان کو نہیں بتایا کہ اس کی مہار فضا کے ہاں۔ اس نور کے ناکا، اس نور کی ہماری آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ علی مولا، آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے اور گلا خشک کر رہی ہے۔ یا علی یا علی، بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ فضا جنت کے مالکوں میں سے، سیدوں کے دروازے پر رہ کے بھی جنت لیتی تو پھر کیا لیا؟ ملکیت دی ہے سیدوں نے فضا کو، آل رسول نے ملکیت دی ہے جناب فضا کو۔
جامع فضا کے دروازے پہ 21 کے قریب مفاخرے لکھے ہیں علماء نے. جب اس دروازے پہ سجدہ کرنے والے آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کا مطلب قطعاً آپس میں تقابل نہیں ہوتا تھا، یہ صرف مفاخرہ ہوتا تھا. جیسے کوئی پڑھا لکھا دوسرے پڑھے لکھے کو اپنی ڈگریاں بتاتا ہے تاکہ مورخ لکھے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ جن کے دروازے پہ جھکنے والے ایسے تھے. اب ایک آپ کا بہت بہترین آپ کا معیار سماعت ہے، لیکن اب ایک تھوڑی سی بلند حدیث پڑھنے لگا. ایک دن جناب کمبر آئے تھے دہلیز سیدہ پہ. میں بار بار دہلیز کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو میں کوئی اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، ورنہ ایک دفعہ جناب سلمان جھکے ہوئے دہلیز پہ. ایک شخص نے گزرتے ہوئے مدینے والے نے کہا تھا، اس نے کہا سلمان اسی دہلیز پہ جھکا رہتا ہے، اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے آنکھ بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. آج دہلیز کہا، آج کے بعد دہلیز نہ کہنا. اس نے کہا اسے دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ یہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، ایک چوکٹ ہے، چوکٹ گئے. دہلیز ہے، دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ سلمان نے یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے. ہر وہ بندہ بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. فرمایا سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا. وہ شخص دیکھنے لگا علی کے دروازے میں بیٹھ کے ایسی پگلی باتیں کر رہا ہے. سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے. فرمایا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عرش کا وہ مقام ہے جہاں جبریل رک گئے تھے اور مصطفیٰ چلے گئے تھے. فرمایا جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکتا ہے یہاں میں نے مصطفیٰ کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں میں نے نبی کو اجازت مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یا مانو یا منواؤ، یا قرآن پہ لکھو یا مجھ سے لکھواؤ، میں نے 2 جگہوں پہ نبی کو رکتے دیکھا ہے. ایک معراج میں پردے کے باہر رکا تھا، ایک زہرا کے دروازے پہ رکا. دو جگہوں پہ قبلہ بزرگ صاحب 2 جگہوں پہ مجھے نبی رکتے ہوئے نظر آئے. میں اس بندے کے قدموں پہ 4 قربان کروں گا جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی کعبے میں اجازت مانگ کے گیا ہو، نبی قرآن لیتے اجازت مانگ کے گیا ہو. نبی 2 جگہوں پہ اجازت مانگ رہے تھے، ایک معراج میں پردے کے باہر، ایک زہرا کے دروازے پہ. پھر مار یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید ہے. جگہوں پہ دو دن میں نے بڑا ضبط کیا ہے. یہ میرے بدے ہاتھ اب جو میرے سینے میں وہ سننا ضرور. تمہارے شہر پہ کرم ہے نبی کی بیٹی کا. تمہیں شہزادی نے کئی تبرکات سے نوازا ہوا ہے. اس کرم کی لاج رکھنا. حدیثیں قصہ پڑھتے ہو نا ہر گھر میں. اس شہر کو یہ اعزاز حاصل بھی ہے، یہاں وہ قصہ کا ٹکڑا بھی ہے. حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. کیا ہے حدیث قصہ میں؟ حسن آئے، شہزادی سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. جو حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، میں تو کوئی مشکل بھی بات بھی نہیں پڑھ رہا، وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو ہر گھر میں پڑھی ہے. حدیث قصہ میں کیا ہے؟ امام حسن آئے، اماں سے پوچھا اماں نانا کہاں ہے. وہ حسن جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتے تھے، انہیں گھر میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ حسین آئے، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی.
فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے بابا. علی جیسے امام آئے جو سرا سے سریا تک دیکھتا ہے. وہ پوچھ رہا ہے زہرا رسول کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو کوئی شیعہ سوچے امام حسن کو رسول کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کریم کربلا کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ علی جیسا خطیب منبر سلونی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی راز ہے. نبی تھے زہرا کی چادر کے نیچے. نبی تھے سیدہ کی چادر کے نیچے. سیدہ کی چادر کے نیچے تھے. امام حسن نے بھی پوچھا, کریم کربلا نے بھی پوچھا, امیر المومنین نے پوچھا. تینوں نے پہلے سیدہ سے پوچھا, سیدہ نے بتایا تو تینوں چلے. یہ تینوں کے تینوں امام ہیں. علی بھی امام ہیں, حسن بھی امام ہیں, حسین بھی امام ہیں. پھر بولے حیدرآباد جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں. جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. جو تین حجتوں کو بادشاہ حسین سے دے, جو تین حجتوں کو رستہ دکھائے. اب یاد آئی معصوم کی حدیث. معصوم نے فرمایا تھا ہم ہیں خلائق پہ حجت, ہماری ماں ہے ہم پہ حجت. نا 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 نا, حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مخلوق کو اللہ دکھائے. امام نے فرمایا ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہے. ہم ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہم نے خلائق کو بتایا اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا. اے بنت پیغمبر تو گر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت نہیں, اسی ماں کے قدموں میں ہے جو ماں زہرا کے قدموں میں ہے. حسن راز سننا کس آ کے, آج تمہارے جسم ہوں فرش پہ, روحیں ہوں عرش پہ. حسن آئے سیدہ سے پوچھا, حسین آئے سیدہ سے پوچھا. ایسے کی بلا حدیث ہے کسا. تینوں جب چادر کے قریب گئے, ایک بھی تین حجتوں میں بغیر اجازت کے چادر کے اندر نہیں گیا. حل اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء, کیا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آؤں؟
اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے، اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قطن کبھی بھی میں گھڑے میں منہ دے کے تو نہیں بیٹھا، میں لاؤڈ سپیکر میں بیٹھا ہوں، اتنی پبلک کے سامنے بیٹھا ہوں، کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں، پوری دنیا بات کو سن بھی رہی ہے، باتوں کو سمجھ بھی رہی ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کوئی مولوی مجھے آ کے بتائے ان 3 حجتوں میں کوئی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے گیا ہو تو پھر مجھے بول کے بتاؤ ان میں سے وہی حسین نہیں ہے جو رسول کی پشت پہ آ کے سجدے کی حالت میں بیٹھے تھے؟ تب تو کاندھا ہلا کے نہیں پوچھا کہ نانا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں، نانا اجازت ہے میں تیرے سجدے میں آ جاؤں؟ وہاں بغیر اجازت کے، یہاں اجازت لے کے پوچھو راز کیا ہے؟ وہ نماز کبریا تھی، یہ حجاب کبریا۔ وہ نماز کبریا تھی۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اللہ کے راز کو زہرا کہتے ہیں، توحید کے حجاب کو زہرا کہتے ہیں، محمد کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ حجاب کبریا ہے۔ کلیجے پھٹ جائیں، عقلیں زخمی ہو جائیں، دانتوں کو پسینہ آ جائے، ان کی دہلیز کے راز پڑھنے کے لیے معراج میں گئے تو کہاں رکے تھے؟ پردے کے باہر۔ آج تک شیعہ سنی اسی بات پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے نبی معراج میں گئے تھے جوتے سمیت۔ ایسا ہی ہے، اسی بات پہ ہیں تو جوتا ایک تو نہیں گیا، دو گئے ہیں، ایک پردے کے باہر رہا ہے۔ یہاں وہاں نبی نے اجازت مانگی یا یہاں اجازت مانگی؟ سلمان نے فرمایا اسے دہلیز نہ کہو، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آج تک یہی کہہ کے میری قوم کے بچوں کا عقیدہ یہیں پہ روک دیا۔ دہلیز سیدہ پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے سلمان، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا احتمال ہو۔ سچ بتاؤ بچوں کو، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے آ کے تعظیم میں، سر رکھتے تھے دہلیز سیدہ پہ۔ اردو ادب میں اس سے بہتر جملہ کہہ دیتا ہوں، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتے تھے۔ مسجد سے مؤذن اذان دیتا، حی علی الصلاۃ، لوگ مسجد کی جانب سیدھا دوڑتے، سلمان پہلے دہلیز پہ آتے، پہلے یہاں سجدہ کرتے،
پھر وہاں سجدہ کرتے. ایک دن ایک بڑے میاں نے رسول سے جا کے کہا یا رسول اللہ یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتے جناب, پہلے سیدہ کے دروازے پہ جاتے ہیں, پہلے وہاں سجدہ کرتے ہیں. رسول نے کہا سلمان میری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی. ابھی تک عقیدے یہیں پہ رکے ہوئے ہیں. ان کو کب سے مانا جائے, کب تک مانا جائے, کہاں تک مانا جائے؟ 13 رجب کو آئے تھے, 21 رمضان کو چلے گئے. اگر یہ 13 ہی کو آئے تو 13 تو چاند کی تاریخ ہے. چاند نہ تھا, یہ تھے. ان کے لیے اسی بات میں کل بھی میں نے ایک مسئلہ حل کیا تھا, آج بھی بڑی محبت سے حل کر دیتے ہیں. اسی بات پہ بحث ہے نا. ان کے لیے لفظ ولادت کہیں, ان کے لیے لفظ ظہور کہیں, ان کے لیے لفظ نزول کریں. تینوں لفظوں سے باہر آؤ ایک بہتر لفظ دے دیتا ہوں, بہتر جملہ دے دیتا ہوں. یہ ہندوستان ہے, اہل زبان ہے, یہاں یہ لفظ زمین پہ نہیں جائے گا. بھی علی کا نوکر, میں بھی علی کا غلام. بتا تو نے دروازے پہ جا کے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں, سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جب یہ گستاخ نہ بن جو اندر بیٹھی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے. اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, توحید کی مشیت بیٹھی ہے. آؤ پھر اسی جگہ پہ آئیں. فضا بیٹھی ہے دروازے پہ. وہ خطیب ہی کیا جو ابتدا بھول جائے. جیسے پرکار گھومتی ہے نا, ایسے گفتگو گھومے گی لیکن آئے گی پھر اسی نقطے پہ. فضا دروازے پہ بیٹھی ہے. کمبر آئے دہلیز سیدہ پہ. کمبر نے آ کے سوال کیا فضا آئینہ علی, علی کہاں ہے؟ فضا دروازے بیٹھی. فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں. جو چہرے پریشان ہے میرا مالک یا تو انہیں مسکراہٹ دے دے یا پھر میرا وہم دور کر دے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے دل میں. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں اور کوئی ذہن میں سوچ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ پتھر کو زبان دے دیتے ہیں جو ذکر میں آئے بیٹھے ہو. اتنا کہنا تھا. کمبر نے کہا آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فضا دیکھ کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. کمبر اٹھے, کمبر مسجد کی جانب دوڑے. دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے, امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. کمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا, یا علی ابھی گھر گیا تھا, میں نے پوچھا علی کہاں ہے؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں. یا علی آپ تو مسجد میں ہیں, فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. کمبر نے سر اٹھا کے دیکھا. کمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے, عرش دوم پہ بھی علی تھے, عرش سوم پہ بھی علی تھے. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. کمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا, یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا.
سارے بولو آخر تک حیدر حیدر. نعرہ حیدری. سیدہ کے بطول کے دشمن سے کبھی رعایت نہ کرنا. جن لوگوں کو بڑا شوق ہے نا، بڑے شوق سے کہہ رہے نہیں صاحب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، دنیا داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے، تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں، اتحاد بھی تو قائم رہنا پڑتا ہے. اگر تجھے زہرا کی محبت میں اتحاد کی ضرورت ہے، لا الہ کہا کر، الا اللہ نہ کہا کر. بسم اللہ سے. اچھا یہ کیا منطق ہے، یہ کیا دلیل ہے کہ نہیں جی کوئی ناراض ہو جائے گا، میں کوئی راضی کرنے کے لیے امام ناراض کر لوں؟ اللہ کے ترازو عادل میں، سننا جملہ، خدا کے ترازو عادل میں خدا جتنا تولا دیکھنا چاہتا ہے اتنا تبرہ دیکھنا چاہتا ہے. مکے کے مشرک بھی نبی کو کہتے تھے، مکے کے مشرک نبی سے کہتے تھے تیرے اللہ کو مانیں گے، تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں، ہمارے والوں کو برا نہ کہے. پرانے مشرکوں کی پرانی عادت ہے. ہاں میں اتحاد کا قائل ہوں، سنیے گا نتیجے سنیے گا، اتحاد کا قائل ہوں، انضمام کا قائل نہیں. اتحاد اور چیز ہے، انضمام اور چیز ہے. آپ نے چائے بنانی ہے، آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے، یہ چائے کے لیے اتحاد ہے. لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال دیں گے تو اب اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دکھائیں. کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا، یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئی، اب یہ جدا نہیں ہو سکتی. اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے، انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے. اتحاد رکھنا، انضمام نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں سرکار ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں، ہم بھی تو مولا علی کو مانتے ہیں. 3 راتوں کا سب سے بڑا جملہ کہنے لگا، اگر تم بھی علی کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو علی نہیں مانتے؟ کی حدیث نہ ہو، معصوم کا فرمان نہ ہو، زمانے کے محمد نے کہا نہ ہو اللہ قیامت والے دن مجھے علی ولی اللہ والوں میں سے نہ اٹھائے. معصوم فرماتے جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کریں.
बतूल के दुश्मन के लिए रायत ने। शिया हो तो पक्के शिया रहना। सैयदा के हक में लम्हे मुझे दीजिएगा। ये जो लम्हे हैं आपके, ये दाद भी ना दें, ये लम्हे मुझे दें, मैं आपको विलायत और अकीदत से मुज़य्यन करके वापस करूं। सैयदा के हक में गद्दारी ना करना। हवाला देने लगाऊं, रेफरेंस देने लगाऊं। चले, मैं गुजारिश करूंगा, मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, मेहरबानी फरमाइएगा, दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा। ये जो लम्हे ये आप मुझे दीजिएगा। ये एक लम्हा भी है ना, ये एक लम्हा भी मुझे दीजिएगा। दाद बहुत ही, लम्हे मुझे दीजिएगा। किताब का हवाला देने लगाऊं इन कैमरों की मौजूदगी में। किताब का नाम है समरातुल हयात। अरब किताब है, अरबी में लिखी हुई किताब है, समरातुल हयात। इसमें मासूम का फरमान ना हो, जिंदगी में कभी मिंबर पे ना हो। और मेरी मिंबर से दुआ है जनाब सैयदा से, मैं हदीस मासूम पढ़ूं। मेरा मालिक जिसके दिल में आले मोहम्मद है उसे हमेशा ये हदीस याद रहे। मेरे चौथे इमाम का फरमान है, मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम ने फरमाया कि हर इंसान पे अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुकर्रर किया है, एक दाहिने कांधे पे, एक बाएं कांधे पे। साहिल ने पूछा मौला ये क्या करते हैं? इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, वमन यअमलु मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक जर्रे के बराबर भी नेकी करो, ये दाएं वाला लिखता है। एक जर्रे के बराबर भी शर करो, ये बाएं वाला लिखता है। नेकियां दाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है, गुनाह बाएं वाला फरिश्ता लिख रहा है। जब इंसान नेकी करता है तो ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग बैठता है। जब इंसान गुनाह करता है ये मसरूफ हो जाता है, ये फारिग रहता है। उसे मुस्कुरा के कहा मौला कोई ऐसा अमल भी है जो दोनों को मसरूफ करे? क्या समझते हो कि मैं लफ्ज पढ़ने लगा हूं, मैं जिगर निकाल के तुम्हारी हथेलियों पर रखने लगा हूं? मासूम ने फरमाया हाँ एक अमल ऐसा भी है जो दोनों को मसरूफ कर देता है। मौला वो कौन सा? फरमाया जब कोई मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करता है ये नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, ये गुनाह मिटाने शुरू कर। नेकियां वाला नेकी लिखता है, गुनाह वाला मिटाने शुरू कर देता। अभी तो मैंने जुमला पढ़ा ही नहीं, जो भी आने वाला है उसे कहा मौला इस तेरी जद्दा के दुश्मन पे तबर्रा करने का और अजर क्या मिलता है? फरमाया जब कोई खलूस नीयत से सुबह को उठ के मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करे, अल्लाह बदी वाले फरिश्ते को कहता है आज कोई खता करे तो लिखना ना। आज रवाज क्या हो गया? रवाज क्या बन गया? नहीं जी हजूर देखें हम ऐसा करेंगे तो इत्तेहाद तो खराब हो जाएगा ना। इत्तेहाद अरे इत्तेहाद कैसे कायम रहेगा? अच्छा अल्लाह को नहीं पता था कि गदीर के खुतबे के बाद इत्तेहाद बिखर जाएगा?
खबर थी खुदा को ऐलान विलायत के बाद लोग दीन से भाग जाएंगे। रसूल कहते रहे मक्का से चला हूं, बड़ी मुश्किल से इतने मुसलमान किए, इन्हें रहने दीजिए इस्लाम पे। फरमाया तू अली की विलायत पहुंचा, मुझे मजमा नहीं चाहिए, अली वाले चाहिए। मुझे रश नहीं चाहिए, मुझे अली वाले चाहिए। साहिब क्या करें, हमें इंटरनेशनल तौर पे हमारा इमेज खराब हो रहा है। जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो। लोग हमें मजाक करते हैं, तो जब खाना काबा भी जाते हो तवाफ किया करो, पत्थर क्यों मार के आए हो? इतना लहू बहाने से, इतना लहू बहाने से हमें क्या मिलेगा? बेहतर है ये खून मरीजों को दिया जाए। बड़ी अच्छी दलील है, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। फिर एक बात और भी कीजिए कि जिलहज में कुर्बानी नहीं करनी, पैसे यतीमों को देने। इब्राहिम के दिनों में कभी बकरे, कभी छतरे, कभी ऊंट। इब्राहिम और हुसैन में तुझे फर्क समझ नहीं आया? जिसे जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसे इंसानों के लहू की सलामी दे। उसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाती है, इसे इंसानों के लहू की सलामी दी जाती है। जाहिलो, ब्लड बैंक मरीजों का खून नहीं लेता, हुसैन मरीजों का लेता है, शिफा दे के वापस कर देता। साइंस का मुकाबला हुसैन से, हुसैन के सामने जिसे भी लेके आओगे धज्जियां उड़ जाएगी उसकी। तुम्हारी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करने के बाद एक सिरिंज दूसरे मरीज को नहीं लगा रही। यहां जंजीर एक है, मातमी 100 है। बताओ, बताओ, क्या ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को लगेगा? तुम्हारे ग्रुप नहीं मिलते, हमारा एक ही ग्रुप है, या हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
زنجیر قرآن سے ثابت کرو. اتنا چھوٹا سوال. جا سوال بدل. کیا سوال تھا تیرا؟ زنجیر قرآن سے ثابت کرو. سوال کر میں قرآن زنجیر سے ثابت کروں. کروں. یہاں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں, مختلف مذاہب آباد ہیں اس نگری میں. ہر مذہب کا, آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کے پوچھے کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہمارا مذہب تسلیم نہیں کرتا, ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کی وحی سے اتری. مولانا کہیں گے کیسے ثابت کروں, اللہ کی کتاب ہے. وہ کہے گا ثابت کر. کہے گا کیسے؟ وہ فوراً قرآن اٹھائے گا. وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا, نام اس کا یوسف تھا, وہ مصر میں ایک محل میں آیا تھا. تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ نبی اتنا حسین تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں. وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ حافظ قرآن ہیں, آپ ایسا کر کے دکھائیں, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. مولوی گھبرا جائے گا, ماتمی نہیں گھبرائے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم پوچھیں گے آپ سوال کر, وہ کہے گا کیسے ہوا تھا, ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے ہوا. بادشاہ حسین عزت دے. بہت کچھ کہنا باقی تھا, لیکن یہ وقت میرے اختیار میں نہیں رہا. مباہلہ میں پہنچی جناب سیدہ. بس ایک جملہ ہے یہیں پہ آج کی حد تک فضائل. زندگی باقی, ملاقات باقی, لمحوں نے وفا کی, سانسوں نے وفا کی. صاحب الامر کا امر ہوا, مدینے والی شہزادی نے چاہا آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہو. گزارش اتنی کروں گا, مباہلے کے میدان میں جب گئی نبی کی بیٹی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مباہلہ کے میدان میں کہا تھا کہ وہ بھی بیٹے لائیں, یہاں سے بھی بیٹے آئیں گے, وہ بھی نساء لائیں, یہاں سے بھی نساء آئیں گے, وہ بھی نفس لے کے آئیں, یہاں سے بھی نفس آئیں گے. اور پھر جو جھوٹا ہوگا, اے کائنات کے مہذبو, جو مہذب بن کے کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے, تہذیب کا خالق کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. ایسا ہے, تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کے مجھے گفتگو پہنچانے دیجئے گا. جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنے دیجئے گا, اگر میں کمی چھوڑوں تو پھر آپ کچھ کیجئے گا. اگر آپ کے حصے کا کام بھی میں ہی کر لوں, مطمئن ہو کے بیٹھیے گا, انشاءاللہ آپ کے روحوں کے اندر جو بات ہے وہ میں زبان سے ادا کرنے لگا. میری مجبوری ہے, میرا پیشہ شیعت نہیں, میرا مذہب شیعت ہے. آؤ, جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. اچھا, تو مباہلہ کے عیسائی جو تھے انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی تھی, ایسا ہی ہے, مباہلہ نہیں ہوا تھا. تو اللہ عالم الغیب ہے,
خدا کے علم قدرت میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی تھا؟ جب خدا جانتا تھا لعنت کیوں بھیجی؟ جب خدا کے علم میں تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی تو پھر لعنت کس کے لیے آئی تھی؟ 3 دن ہو گئے قبلہ ابو ذر عباس صاحب مجھ جیسے طالب علم ذاکر کو سماعت کر رہے ہیں. 3 دن تو میں نے زحمت نہیں دی. آج مجھے آپ سے دعا نہیں داد چاہیے کہ لعنت آئی کس کے لیے تھی. اس کا مطلب کہ آئی کہیں اور تھی, جانا اس نے کہیں اور. خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی. زمانے کے مولوی اکٹھے کرو, کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ, وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے. مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں پھر اگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی, جو میں نے لعنت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوا لی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے. خدا نے آیت منسوخ نہیں کی, آیت آج تک موجود ہے. خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لعنت ہوگی. جب وہ لعنت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباہلہ میں لعنت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا, وہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا, وہ پہنچی کہاں تھی. خدا نے مباہلہ میں لعنت کھڑی کی تھی. خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا. خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا, جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھی, یہ نبی کے قدموں میں گر گئے, انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی, یہ واپس چلے گئے. لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی. لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. دن مہینوں میں بدل گئے, مہینے سالوں میں بدل گئے. انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میرا حق دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی. مباہلے والی لعنت واپس پہنچا. زندگی میں کبھی بھی امیر المومنین کی ولایت نہ چھوڑنا, حسین کریم کی عزاداری نہ چھوڑنا, خاتون کی وراثت کو نہ بھولنا. کوئی دنیا جاتی جائے, گھر جاتا جائے, زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا. تمام مومنین کے تعاون کا شکریہ, لوکل انتظامیہ کا شکریہ, مقامی پولیس کے تعاون کا شکریہ, جس نے ہمیں نبی کی بیٹی کے رونے میں آسانیاں کی ہیں ان سب کا شکریہ. جو جیسے بھی محمد کی بیٹی کے غم میں ہمارے ساتھ رہا, میں شبیر کا ذاکر ہو کے, میں بطول کا ذاکر ہو کے, دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تم نے اس دور میں ہمیں نبی کی بیٹی کو کھل کے رونے دیا ہے. اتنے مشکل حالات میں میں پاکستان سے یہاں تک آیا, جہاں جہاں رستے میں تعاون ہوا ان تمام کا شکریہ. اللہ مرحوم ہاشم بھائی کی قبر پہ رحمتوں کی بارش بھیجے, جنہوں نے اس سلسلہ عزاداری کی بنیاد رکھی. یقیناً نبی کی بیٹی آج مجلس کے بعد ان کی قبر پہ شکریہ ادا کرنے جائے گی. تیرا شکریہ. آج پورے ہندوستان سے لوگ اس جنازے پہ آئے تھے جسے علی نے تنہا اٹھایا تھا. میں مصائب کی ابتدا میں اپنی شہزادی کو دعوت دیتا ہوں, اے حسین کی اماں تشریف لائیے گا.
آج ہندوستان سے سارے مومن آپ کے جنازے پہ رونے کے لیے آئے ہیں. یہ وہ جنازہ ہے جس پہ علی کی اولاد سسکیاں لے لے کے روتی رہی. آج دھاڑے مار کے رو رہے ہو, کوئی روک تو نہیں رہا, کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ رہا, کوئی تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا کہ نہ رو. اب اگر آنسو نہ نکلے تو سر ضرور جھکانا. مجھے علی کی غربت کی قسم ہے, امیر المومنین کہتے ہیں مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا جب ماں کے جنازے پہ بچے آستینے منہ میں لے کے دانتوں میں دبا کے روتے رہے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں نہ چلی جائے. یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. جملہ میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں, پھر جملہ سمجھ کے سننا. یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. رو کے کہتی تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. علی رو کے فرماتے بطول کیوں اعلان نہ کروں. رو کے کہتی یا علی میری زینب بڑی چھوٹی ہے, ایسے نہ ہو مسلمان دوبارہ دروازے پہ آ جائے. اجرکم علی اللہ. 2 دن مجھ سے جتنا ہوا میں نے چھپایا. آج ہے شہزادی کا تابوت, آج ہے شہزادی کی زری, یہ میں ہاتھ باندھوں گا. مسافر سمجھو, شبیر کا ذاکر سمجھو, سیدہ کا عزادار سمجھو. آج مجھے کھل کے بی بی کے درد پڑھنے دینا. کل میں نے یہاں تک درد سنائے کہ بطول کا ہاتھ تھا علی کی ابا پہ. اس سے آگے مصائب شروع کرنے لگا ہوں, حوصلہ رکھنا. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. مجھے بی بی کی قسم, لوگ علی کو لے کے مسجد میں گئے, بی بی تڑپتی اٹھی, بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا, بابے والا امامہ سر پہ رکھا, رسول والی اباب نے سر پہ رکھی. بی بی قبر رسول پہ گئی, جا کے کہی بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ابھی اتنا کہنا تھا, یا علی نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی. حسن کی آواز آئی بابا ہماری ماں نے سر کے بال کھول دیے. علی نے انگڑائی لی, رسیاں زمین پہ گری. علی مسجد سے جانب دوڑے, روزہ رسول پہ آ کے زہرا بد دعا نہ کرنا. زہرا زہرا تو بد دعا کرنے آئی تھی. رو کے کہتی میرا پہلو زخمی ہوا, میں نے بد دعا نہیں کی. میری انگلیاں شہید ہوئی, میں نے بد دعا نہیں کی. یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے گلے میں رسی آ جائے. نہ یا علی, استقبال کرنا محمد کی بیٹی کا. بنت پیغمبر ہماری مہمان بن چکی ہیں. جنازوں پہ دور والے وارث جلدی آ جاتے ہیں. جنازہ تیار ہے, شام والی بی بی پہنچ گئی, کربلا والا غریب آ گیا,
ڈٹے بازگوں والے عباس پہنچ گئے. حوصلے کے ساتھ مجھے شہادت مکمل پڑھنے دیجئے. آپ کو صرف خوف کی وجہ سے اتنا سنایا گیا منبر سے کہ نبی کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا اور آپ سن سن کے بے ہوش ہو گئے. میں ہندوستان حیدرآباد میں تمہارے گریے کے لیے قسم دینے لگا ہوں. مجھے چادر زہرا کی قسم، کتابیں کہتی صرف دروازہ نہیں جلا، لوگ بیلچے لے کے علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے. انہوں نے زہرا کی چھت گرائی، ادھر سیدہ کی چھت گری، بی بی نے چادر کھولی، کبھی زینب کو اٹھایا، کبھی کلثوم کو اٹھایا، رو کے کہا زینب جیسے آج میں نے تمہیں بچایا ہے شام غریبہ حسین کے یتیم. حوصلہ. دس محرم سمجھو، 10 محرم. تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ ظلم کربلا میں ہوا؟ اگر چہروں پہ ماتم کر سکو تو جملہ پڑھو. کربلا میں اور سیدہ کی شہادت میں فرق ہے. وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. رو رو کے کہتی رہی حسین حسن. حوصلہ. ہائے زہرا، ہائے زہرا، واہ سیدہ. ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی، ماتمیوں کے چہروں کی رنگتیں بدل گئی. تم ماتم کرتے ہو، تمہیں پکڑ کے بٹھانے والے. تم مجلس ختم کرنے کے بعد جاؤ گے، تمہیں پانی پلانے والے. ہائے شام غریبہ، سکینہ کو تماچا لگا، رو کے کہتی سجاد مجھے کوئی پانی پلاؤ. اور میرے کان. حوصلہ. اللہ قائم رضا کو صحت دے، اللہ قائم رضا کو صحت دے. محمد کی بیٹی بیماروں کو صحت دے دے. شہزادی جو رو رہے ہیں یہ دنیا کے کسی غم میں نہ روئے. جو جو دعائیں میرے ذمے ہیں شہزادی وہ قبول کر لے. زخمی ہو گئی نبی کی بیٹی، زخمی ہو گئی مصطفیٰ کی بیٹی. نہیں سن سکو گے تم. میں سمجھ گیا تم نہیں سن سکو گے. میں جتنا ہو سکا اتنا چھپاؤں گا، لیکن آج بی بی کے درد کوئی تو سنے. آج کوئی تو مجھے کہے آج کھل کے سنا کتنی زخمی تھی. حجرے میں تھی نبی کی بیٹی. حسن حسین چلتے ہوئے قبر رسول پہ آئے. حسن قبر رسول کے سرہانے کھڑے ہو گئے، حسین قبر رسول کی پائنتی پہ کھڑے ہوئے. حسن کی آواز آئی نانا ہماری اماں بیمار ہیں، ہم صحت کی دعا کرنے کے لیے آئے ہیں. حسن دعا کر کے خاموش ہوئے. حسین کی آواز آئی نانا حسن تیرا امیر بیٹا ہے، میں تیرا غریب بیٹا ہوں. وہ آپ کی غیرت کی وجہ سے بتا نہیں سکا، میں کھل کے بتا دیتا ہوں. نانا میری ماں بیمار نہیں، میری ماں زخمی ہے. نانا تیری امت نے میری ماں کو دروازے پہ آ کے اتنا مارا، میری ماں کا بازو ٹوٹ گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، انگلیاں شہید. نانا
نہ میری اماں بیمار نہیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 19 وصیتیں کی بطول نے علی کو. 19 وصیتیں کی. 13 سال گزر گئے مجھے شہزادی کی نوکری کرتے. میں نے کبھی کسی منبر پہ بی بی کی ساری وصیتیں نہیں پڑھی. ساری وصیتیں پڑھ دی جائیں تو عزا خانوں سے لوگ نہیں جنازے اٹھیں. جتنی برداشت کر سکو گے اتنی سناؤ. بی بی کی پہلی وصیت، یا علی میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا. دوسری وصیت، یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. تیسری وصیت، یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے دروازے کو آگ لگائی. اس جوان کا ہاتھ پکڑ لو، ہاتھ پکڑو اس جوان کا. اس کا چہرہ پھٹ گیا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ لو. ہو سکے تو اسے پانی پلاؤ. اجازت ہے تو پڑھوں. حسین موسوی مظہر موسوی، مجھے اجازت ہو. میں نے 2 دن بڑا برداشت کیا. میں رو رو کے کہتا رہا کہ میں نہیں پڑھتا. سارے دردات مجھے درد سنانے دینا. بی بی نے اگلی وصیت کی، یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، میرا جنازہ تابوت میں اٹھانا. علی کی آواز آئی، کیوں زہرا؟ آواز آئی چارپائی میں جنازہ اٹھاؤ گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں کتنی دکھی تھی، میں کتنی زخمی تھی، مجھے کتنا مارا گیا. حوصلہ. نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا. برداشت کرو برداشت کرو. حوصلہ. 3 در صرف. چھوڑ دی شہادت، شہادت چھوڑ دی. 3 در سن لینا. 3 درد میں نے دنیا کے کونے کونے میں پڑے ہیں بی بی کے. پہلی بار ہندوستان میں نبی کی بیٹی کے 3 درد پڑھنے لگا ہوں. 2 درد وضاحت کروں گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حوصلے کے ساتھ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کتنا رو لیں گے ہم. حسین مظہر، مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دینا. میں نبی کی بیٹی کے 3 درد پڑھوں. اگر یہ ہندوستان حیدرآباد برداشت کر گیا تو میں 1 دکھ اور پڑھ دوں گا، ورنہ میں پہلا درد پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مظلومہ ہے جسے 7 چادروں کا کفن ملا ہے. تو نے برداشت کر لیا. تو نے مجھ سے پوچھا تو نہیں کہ کیوں 7 چادریں تھی. علی نے پہلی چادر دی، فضا روتی ہوئی باہر آئی، رو کر یا علی چادر لہو سے بھر گئی ہے. علی نے دوسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی زخم بڑا گہرا ہے. علی نے تیسری چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، زہرا کی پسلیاں. حوصلہ. مر جائے گا کوئی. یا زہرا ان جوانوں پہ رحم کر. بی بی نے حوصلہ دے دے. بی بی یہ تیرے درد سن لیں. میں مصائب ختم کروں کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. میں مصائب ختم کروں گا کوئی نہیں جگہ چھوڑے گا. سب بیٹھ جاؤ. تمہیں بی بی کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں سیدہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں سیدہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ. تمہیں زہرا کا واسطہ بیٹھ کے سنو. مجھے پڑھنے دو بی بی کے درد. جو نہیں رو سکا تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ. ایک بار دل میں سوچو تو صحیح.
میں دوسرا درد پڑھنے لگا ہوں. یہ کائنات کی پہلی مظلومہ ہے جس کی علی نے 40 قبریں بنائی ہیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میری جوانی قربان بی بی تیرے دکھوں پہ, میرے جیسے لاکھوں قربان سیدہ تیرے دکھوں پہ. شہزادی پوچھو مجھ سے, جن کی آنکھیں خشک رہ گئی, پوچھو کہ بتا تو نے کیوں کہا 40 قبریں کیوں بنائی ہیں. مجھے اس بی بی کی قسم ہے, سیدہ کا جنازہ گھر میں پڑا تھا, آدھی رات تک علی مدینے کے کونے کونے پہ بطول کی قبریں بناتے رہے. آدھی رات کو علی گھر آئے. شام کی فاتح نے پوچھا بابا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ فرمایا زینب تیری ماں کی قبریں بنا کے آیا. فرمایا کتنی بنائی؟ فرمایا 40 قبریں. فرمایا 40 کیوں بنائی؟ علی نے بیٹی کو ہاتھوں میں لیا, رو کے کہا زینب میں بطول دفنانے نہیں جا رہا, میں بطول چھپانے جا رہا ہوں. اور کوئی قبر پہ نہ آ جائے, اور کوئی تیگ لے کے, اور کوئی نیزے لے کے, اور کوئی بیل سے لے کے. چالیس قبریں, 7 چادروں کا کفن. حوصلہ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایسے کرو گے تو میں مجبور ہو جاؤں گا ممبر چھوڑنے پہ. مجھ سے نہیں پڑھے جائیں گے بی بی کے دکھ. حوصلہ کر لو, سانس لے لو, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, سانس لے کے رو لو. جتنا سانس لے سکتے ہو اتنا لے لو. نہ مجھ سے پڑھے جائیں گے نہ تم برداشت کرو گے. میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں, میرے اندر طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ سنا دی. میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں, حیدرآباد والوں مجھ میں طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ بتا دی. میں تیسرا درد پڑھوں گا, کوئی ماتمی مجھ سے وجہ نہیں پوچھے گا, کیونکہ میں ہوں زہرا کی کنیز کا بیٹا, میں ہوں غیر سید. مجھ سے بی بی کا وہ دکھ پڑا نہیں جائے گا. اگر تو برداشت کر سکے تو کرنا. دروازہ چلنے سے لے کے شہادت کی رات تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. آواز آئی اللہ ہمیں چہرہ دکھا. لوگ کہتی نا حسین میرا چہرہ بڑا زخمی ہے, اور میرا چہرہ بڑا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ساری اولاد آ گئی سیدہ کے جنازے پہ. نہیں آیا تو کربلا کا غریب نہیں آیا. علی کی آواز آئی حسین اماں کا آخری دیدار ہے, اب ماں حویلی میں نہیں ہونی. حسین ماں کے قریب آئے, آواز آئی اماں جب تک بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں. سیدہ کے کفن کے بند ٹوٹے, آواز آئی آ کربلا کا غریب بیٹا, آؤ میرا مظلوم بیٹا, آؤ میرا مسافر بیٹا. حوصلہ 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 حوصلہ. بی بی کا واسطہ حوصلہ, بی بی کا واسطہ حوصلہ. جو نہیں برداشت کر سکتا اسے باہر لے جاؤ, جو نہیں برداشت کر سکتا اسے پانی پلا دو. بی بی کا جنازہ ہے, سیدہ کی ذری ہے, آج شہزادی کا تبوت ہے, آج مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا. ایک لمحے کے لیے بیٹھو, ایک لمحے کے لیے بیٹھو. مجھے بی بی کے اٹھتے ہوئے جنازے کے مصائب سنانے دینا. تمہیں ساری زندگی علماء نے سنایا ہے. آدھی رات ہو گئی علی کو سیدہ کا جنازہ اٹھانے میں. مجھ سے پوچھو, میں شبیر کا ذاکر ہوں, مجھ سے کہو کہ تجھے بی بی کی قسم ہمیں بتا علی نے آدھی رات کیوں کر دی؟ علی جب بھی جنازہ اٹھا کے دروازے پہ آتے, بے غیرت مسلمان دروازے پہ آ کے کہہ کے مار مار کے کہتے تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری مستور کو مارا, تو نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے تیری خاتون کو مارا. علی رو کے
जनाजा वापस ले जा। हौसला, जनाजा उठा, एक पाया अली के कांधे पे, दूसरा हसन के कांधे पे। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन बाबे से इजाजत ले दे, मैं माँ के जनाजे के साथ चली जाऊं। अली की आवाज आई ना ज़ैनब, फरमाया आधी रात है, मैं माँ के तबूत के नीचे चलूं। अली की आवाज आई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जब माँ के जनाजे पे बेटी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, शाम के बाजार शराबियों के मजमे पत्थरों की बारात, हाय ज़हरा, छोड़ दूं, छोड़ दूं, ना पढ़ूं, कर लोगे बर्दाश्त। जनाजा जाता हुआ नहीं सुनाता, एक घंटा गुजर जाए मुझे सैयदा के उठते हुए जनाजे के दर्द पढ़ने के लिए, मैं नहीं पढ़ता। तुम्हारे चेहरों की रंगत बदल गई, जवानों के रुखसारों पे लहू आ गया, कई चेहरे फट गए, कई सर फट गए। मैं बर्दाश्त कर लो, मैंने छोड़ दिया। एक मर्तबा ये लाइटें बंद कर दो, मुझे एक बीबी के जनाजे की रवायत पढ़ने देना, फिर उसके बाद सारे बैठे रहना, फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर बीबी का जनाजा मस्तूरात में आएगा। औरतें बीबी के जनाजे पे जितना हो सके, मेरी माएँ बहनें बेटियां बाल खोल के मातम कर लेना, चादरें उतार के मातम कर लेना, एक लम्हे के लिए बैठे रहना। अगर हो सके तो ये लाइटें बंद करना, मुझे बीबी के जनाजे की एक आखिरी रवायत पढ़ने देना। ये आखिरी रवायत पढ़ के मैं वादा करता हूं मैं नहीं पढ़ूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। एक मैं दुआ मांगने लगा हूं, मिल के आमीन कहना। मैं एक दुआ मंगवाने लगा हूं, आमीन कहना। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे मौला, मेरे खालिक, अगर किसी की औलाद छोटी हो उसकी मां ना मर जाए, छोटी औलाद हो मां ना मरे, किसी की छोटी औलाद हो उस औलाद की मां ना मरे। अच्छा मैं तुम्हें एक एहसास सुनाऊं, एक एहसास सुना। हौसला हौसला हौसला, एक लम्हे के लिए आवाज से काबू करना। मैं तुम्हें एक एहसास सुनाऊं, अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, अल्लाह ना करे औलाद छोटी हो, मां मर जाए। अब होता क्या है, लोग आते हैं जनाजे पे, जनाजा पढ़ने के बाद जब पहली रात आती है ना उस घर में, वो रात क़यामत वाली रात होती है। जब छोटे बच्चे घर वालों से पूछते हैं हमारी अम्मा कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है। अब तुम बर्दाश्त ना कर सको, अब मैं इजाजत देता मातम की। इधर हुसैन, ज़ैनब, हसन, कलसूम, इधर सैयदा की तदफीन के बाद अली अपने घर। रवायत सुन लेना, रवायत कफन तक याद रखना। हौसला करोगे मैं रवायत सुनाऊं, मैं तारीख की रवायत सुनाऊं। सैयदा की तदफीन के बाद आखिरी रवायत, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा, आखिरी रवायत। तदफीन के बाद अली घर आए नमाज शब के लिए। अली ने मुसल्ला बिछाया, अली अभी मुसल्ले पे आए थे, फिजा रोती हुई आई, या अली अभी नमाज ना शुरू कीजिएगा। अली की आवाज, फिजा क्या हुआ? आवाज, या अली जरा चिराग रोशन कीजिए। अली ने चिराग रोशन किया, फिजा की आवाज आई, वो रेत पे तेरी ज़ैनब सो रही है, वो खाक पे तेरी कलसूम सो रही है, वो दरवाजे पे तेरा हसन लेटा हुआ है। मैं पूरा घर तलाश कर आई, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिला, मुझे हुसैन
کہیں نظر نہیں آیا. علی نے اپنی تلوار نکالی, علی مدینے کی گلیوں میں آئے, علی نے حسین کو ڈھونڈنا شروع کیا. حیدرآباد والے مر جانا, جملہ برداشت نہ کرنا. جب علی زہرا کی قبر پہ آئے, حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے کہہ رہے تھے, اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں گھر آ جا, اماں